سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے قرآن مجید کی 64ویں سورہ یعنی سورۃ التغابن ہے۔ یہ ایک مدنی سورہ ہے اور اس میں 18 آیات ہیں۔ جی، اور اس سورے کا نام ہی میرے خیال میں اس کی مرکزی فکر کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ تغابن یعنی باہمی ہار جیت، یا آپ کہہ لیں کہ نفع اور نقصان کا بالکل ظاہر ہو جانا۔ یہ قیامت کے دن کا ایک نام ہے، جب دنیاوی کامیابی کے جو تمام پیمانے ہیں وہ الٹ دیے جائیں گے اور اصل حقیقت سامنے آ جائے گی۔ بالکل، اور یہیں سے میرے خیال میں ہماری آج کی گفتگو کا بنیادی سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیا سورۃ التغابن کا مرکزی پیغام ایک سخت تنبیہ ہے جو ہمیں یوم حساب کے حتمی اور ناقابل واپسی نقصان سے خبردار کرتی ہے، یا پھر یہ بنیادی طور پر ایک رحمت بھرا ہدایت نامہ ہے جو مومن کو دنیا کی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے اور روحانی کامیابی حاصل کرنے کا راستہ دکھاتا ہے؟ میں یہ موقف پیش کروں گا کہ اس سورہ کا جو لہجہ ہے وہ بنیادی طور پر تنبیہ اور انتباہ کا ہے۔ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی مطلق بادشاہت کے تابع ہے، اور میں یہ دلیل دوں گی کہ اگرچہ احتساب کا پہلو بہت اہم ہے، لیکن سورہ کا جو غالب رنگ ہے وہ رحمت، رہنمائی اور اللہ کے ساتھ ایک محبت بھرے تعلق کی دعوت ہے جو انسان کو خوف سے زیادہ امید عطا کرتا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کی بنیاد سورہ کی پہلی ہی آیت پر رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور ثنا بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ دیکھیے یہاں دو الفاظ بہت کلیدی ہیں۔ لہ الملک یعنی مطلق بادشاہی صرف اسی کی ہے، اور علی کل شیء قدیر یعنی وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ آیت کائنات پر اللہ کے مکمل اور آپ کہہ لیں کہ غیر متزلزل اختیار کا اعلان ہے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ترتیب دیتی ہے جس میں انسان کی حیثیت ایک رعایا کی ہے، جسے مالک کے قوانین کی پابندی کرنی ہے، ورنہ حساب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بہت اہم لفظ کو نظر انداز کر دیا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ یعنی تمام تعریف اسی کے لیے ہے۔ یہ آیت صرف طاقت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے نظام کی تصویر پیش کرتی ہے جو بے وقت طاقتور بھی ہے اور بے انتہا خوبصورت اور قابل تعریف بھی۔ تسبیح کا عمل کسی جبر کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس نظام کے حسن اور ہم آہنگی کا ایک فطری اقرار ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی بادشاہی ہے جس کی رعایا ہونا فخر کی بات ہے، خوف کی نہیں۔ لیکن اگلی آیت اس تقسیم کو بالکل واضح کر دیتی ہے جو اس بادشاہی میں ہوتی ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا، پھر تم میں سے بعض کافر اور بعض ایمان والے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھتا ہے۔ یہاں صاف طور پر دو گروہ بنا دیے گئے ہیں، مومن اور کافر، اور فوراً بعد یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ احتساب کے نظام کا قیام ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد ہی امتحان ہے، جس کے نتیجے میں تم دو واضح گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، اور تمہارے ہر عمل کی نگرانی ہو رہی ہے۔ میں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرے نزدیک یہ آیت جبر کی نفی ہے اور انسان کو عطا کردہ سب سے بڑی نعمت یعنی اختیار، اس کا اعلان ہے۔ اللہ نے ہمیں روبوٹ نہیں بنایا، اس نے ہمیں انتخاب کی آزادی دی۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ ہمارے اپنے انتخاب کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ کا بصیر ہونا یعنی سب کچھ دیکھنا، یہ صرف ایک نگران کا دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہمارے انتخاب کی اہمیت ہے، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے، قید کا نہیں۔ لیکن تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ جب بھی انسانوں کو یہ انتخاب دیا گیا، اکثریت نے اسے غلط استعمال کیا۔ سورہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے جب وہ پچھلی قوموں کا ذکر کرتی ہے جنہوں نے محض تکبر کی وجہ سے رسولوں کا انکار کیا۔ فرمایا، ابشر یہدوننا، کیا ایک انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ فذاقوا وبال امرہم
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ تو ایک واضح وارننگ پیٹرن ہے۔ یہ ایک نمونہ ضرور ہے، میں مانتی ہوں، لیکن اس کا مقصد مایوسی پھیلانا نہیں بلکہ عبرت فراہم کرنا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ انکار کی جڑ اکثر تکبر ہوتا ہے۔ اس سے سبق سیکھ کر مومن کو عاجزی اختیار کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ یہ تاریخ کا سبق ہے تاکہ ہم وہ غلطی نہ دہرائیں۔ ہر تاریخی انتباہ دراصل مستقبل کو بہتر بنانے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ یہ ایک حفاظتی تدبیر ہے، محض سزا کا اعلان نہیں۔ صحیح۔ اور اسی پس منظر میں سورہ اپنے مرکزی تصور یوم التغابن کی طرف آتی ہے۔ کافروں کے اس گمان کو رد کیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قرآن قسم کھا کر کہتا ہے، قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ، کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ یہ لہجہ انتہائی سخت اور قطعی ہے۔ اور پھر اس دن کو یوم التغابن کہا گیا، ہار جیت کا دن۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا کے نفع بخش سودے خسارے میں بدل جائیں گے اور دنیا کے خسارے ابدی نفع بن جائیں گے۔ آپ سوچیں، ایک جنتی جب جہنم میں اپنی خالی جگہ دیکھے گا اور ایک جہنمی جنت میں اپنی، تو اس سے بڑھ کر حسرت اور نقصان کا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ حتمی اور مطلق نقصان کا دن ہے۔ دیکھیں، میں تغابن کے تصور کو اسے صرف کوئی مستقبل میں ہونے والے واقعے کے طور پر نہیں دیکھتی۔ یہ ایک نفسیاتی اور روحانی اصول ہے جو مومن کو حال میں، آج میں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم آج اسی لمحے اپنی زندگی میں نفع اور نقصان کے پیمانوں پر نظر ثانی کریں۔ اصل نقصان مال کا چلا جانا نہیں بلکہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا ہے۔ اصل فائدہ دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اس لحاظ سے یوم التغابن کا تصور ایک خوفناک مستقبل کی تصویر سے زیادہ ایک پرسکون حال کی کنجی ہے۔ یہ ہمیں دنیاوی پریشانیوں اور اٹیچمنٹ سے آزاد کرتا ہے۔ لیکن اس آزادی کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ سورہ خود بتاتی ہے کہ اس راستے میں آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، اور ان آزمائشوں کو بہت سخت زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض یقیناً تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو۔ یہاں دشمن جیسا سخت لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بس آزمائش ہیں۔ یہاں دنیا کی سب سے پیاری چیزوں کو ایک خطرہ اور آزمائش قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی آرام دہ رہنمائی نہیں بلکہ ایک میدان جنگ کی تصویر ہے جہاں ہر طرف خطرات ہیں۔ مانا کہ یہ زبان بظاہر سخت لگتی ہے، لیکن ہمیں اس کا سیاق و سباق بھی تو دیکھنا ہے نا۔ آیات دشمن کہنے کے فوراً بعد کیا کہتی ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ رشتوں کو توڑنے کا حکم نہیں بلکہ ان میں توازن پیدا کرنے کی تعلیم ہے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ محبت اور دین کے تقاضوں میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حل نفرت نہیں بلکہ حکمت اور عفو و درگزر ہے۔ یہ ایک عملی اور رحم دلانہ ہدایت ہے۔ اور فتنہ کا مطلب صرف خطرہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب آزمائش ہے جو انسان کی صلاحیتوں کو نکھارتی ہے۔ سونا آگ میں تپ کری تو کندن بنتا ہے۔ یہ ایک مسلسل جد و جہد اور ایک خوف کی کیفیت کا مطالبہ ہے۔ پھر کامیابی کو من یو کا شح نفسی ہی سے جوڑا گیا ہے، یعنی جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا۔ یہ ایک اندرونی جنگ ہے جس میں انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔ یہ تصویر رحمت سے زیادہ جد و جہد اور خطرے کی ہے۔ لیکن ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے، کہ الفاظ خود اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی دلیل نہیں ہے؟ وہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور نفس کے بخل سے بچنے کی جدوجہد کا انعام کیا ہے؟ اس کا جواب سورہ کی اگلی آیت دیتی ہے جو میرے نزدیک اس سورہ کا دل ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدر شناس بردبار ہے۔
یہاں اللہ کا تعلق ایک سخت گیر بادشاہ کا نہیں بلکہ ایک قدردان اور مہربان دوست کا ہے۔ وہ کائنات کا مالک ہو کر ہم سے قرض مانگ رہا ہے اور بدلے میں کئی گنا اضافے اور بخشش کا وعدہ کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو شکور یعنی قدردان اور حلیم یعنی بردبار کہہ رہا ہے۔ یہ خوف اور تنبیہ کی زبان نہیں، یہ محبت، ترغیب اور امید کی زبان ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ آیت بہت امید افزا ہے، لیکن اسے سورہ کے مجموعی ڈھانچے میں دیکھنا چاہیے۔ یہ انعام اس کے لیے ہے جو پچھلی تمام سخت آزمائشوں اور انتباہات سے گزر کر کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ایک مشکل امتحان کے آخر میں رکھا گیا انعام ہے۔ سورہ کا اختتام بھی اللہ کی صفات عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم پر ہوتا ہے، یعنی وہ غیب و حاضر کا جاننے والا، زبردست غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں بھی العزیز یعنی غلبے والی صفت پر زور ہے جو اس کی حاکمیت اور طاقت کو دوبارہ قائم کرتا ہے۔ اور میں کہوں گی کہ الحکیم یعنی حکمت والا ہونا اس کی طاقت کو متوازن کرتا ہے۔ اس کا غلبہ حکمت پر مبنی ہے، جبر پر نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، اسی لیے اس نے استطاعت کی شرط لگائی، عفو و درگزر کا راستہ دکھایا، اور آخر میں اپنے آپ کو شکور اور حلیم کہہ کر ہمارے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ تو میرے نزدیک سورۃ التغابن ایک انتباہی سائن بورڈ سے زیادہ ایک روڈ میپ ہے جو خطرات سے آگاہ تو کرتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ہمیں منزل تک پہنچانا ہے۔ تو خلاصہ کلام میری نظر میں یہ ہے کہ سورۃ التغابن ایک آئینہ ہے جو ہمیں حقیقت کی تلخ تصویر دکھاتی ہے۔ یہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں، اعمال کے نتائج اور یوم تغابن کی حتمی حقیقت سے خبردار کرتی ہے تاکہ ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ اس کا بنیادی مقصد ہمیں جھنجھوڑنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسی کھڑکی ہے جس سے رحمت کی ہوا آتی ہے۔ یہ تسلیم کرتی ہے کہ زندگی مشکل ہے، آزمائشیں ہیں، لیکن یہ ہر قدم پر ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت، اس کی بخشش اور اس کی قدردانی ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہمیں تھامنا اور حوصلہ دینا ہے۔ شاید دونوں ہی زاویے اس سورہ کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ بلا شبہ، اور یہی تو قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کی ہر آیت میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے کئی جہتیں موجود ہیں۔